نوجوان انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ہم ذاتی اختلاف تو کرتے نہیں ہیں۔ جو علمی اختلاف ہے یا دینی اختلاف ہے، اسلامی اختلاف ہے، دلیل کا اختلاف ہے، تو وہ حق بنتا ہے، رائٹ ہے کہ علماء اس بات پہ بحث کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ انجینئر مرزا جو ہے وہ کس ٹاپک پہ کام کر رہا ہے، کس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا کام کر رہا ہے اور کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، سب پیج نمبر بتا رہا ہے، کتابوں کے نام بتا رہا ہے، فلاں فلاں، اور پھر اوپر سے یہ کہتا ہے جی میں بابا کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے؟ ذرا بھی محنت نہیں کر رہا اور ایک ٹکے کا کام نہیں کر رہا۔ آپ کہیں گے جی ہم تو سنتے ہیں حوالے دے رہا ہے اور پیج نمبر بتا رہا ہے، کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، کتابیں اٹھا کے دکھا رہا ہے، اور کرسی سے اور جناب اسٹیج سے باہر ہونے کو ہوتا ہے اور وہ گرما گرمی ہوئے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ دیوبندیوں کا کام دکھا رہا ہے جو انہوں نے بریلویوں کے خلاف کیا ہے، اور بریلویوں کا کام دکھا رہا ہے جو دیوبندیوں کے خلاف کیا ہے، اور جو اہل حدیث کے خلاف کیا ہے، یا اہل حدیث نے دیوبندیوں کے خلاف یا بریلویوں کے خلاف کیا ہوا ہے، یا اہل اسلام نے شیعہ کے خلاف کام کیا ہے یا شیعہ نے ان کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کا کام صرف یہ کہ ہائی لائٹ کرنا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں کے خلاف یہ کام کیا، فلاں کے خلاف یہ کام کیا، اور وہ کتابیں دکھا رہا ہے۔ اور نوجوان ہمارے اس سے اتنے امپریس ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ، یہ تو اتنا پڑھا لکھا آدمی اور اتنا صاحب مطالعہ، اور دیکھیے اس میں کون سی بات اس نے کر دی ہے۔ وہ اس معاشرے میں سوائے انتشار پھیلانے کے بتائیے کہ کیا کام کر رہا ہے؟ انتشار پھیلا رہا ہے۔ جو دیوبندیوں کی حامی بات ہوتی ہے، دیوبندی کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے جی، اور جو شیعہ کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے جی، ہر چیز کی نفی کر دی۔ اہل حدیث کہتے ہیں جی ہمارے اس نے بات کی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام فرقوں کو آپس میں لڑانے کی اس نے پکی ٹھان رکھی ہے۔ اور دیکھیے پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی دیوبندیوں کے جو بزرگ تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اور میں ضروری بات سمجھتا ہوں، آپ بھی عقل مند ہیں، اہل شعور دانشور ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مجھے آج تک ایسا ایک آدمی دکھا دیجئے دیوبندی بھی ہو اور عالم بھی ہو یا غیر عالم ہو، پکا دیوبندی ہو، کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ کہا ہو کہ میں کلمہ محمد الرسول اللہ کا نہیں پڑھتا بلکہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کلمہ پڑھتا ہوں؟ ہم نے تو آج تک بھائی ایسا آدمی دیکھا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہو، کہیں آپ کو ملے تو ہمیں بتائیے۔ اور یہ بات جو ہو رہی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہو رہی ہے، وہ خواب کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جو ان سے بیعت تھا، تو اس نے کہا جی میں رات سویا اور مجھ سے جو کلمہ خواب کی بات کر رہے ہیں، خواب کی، دیکھیے خواب کے احکامات، نیند کے احکامات اور ہوتے ہیں اور بیداری کے احکامات اور ہوتے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہے آئے، انہوں نے کہا کہ رات کو میں خواب کے اندر کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ مجھ سے کلمہ بار بار نکل رہا تھا۔ تو اب جب صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے بتایا جی حضرت جی میرے ساتھ رات ایسا ہوا اور مجھے خواب کے اندر یہ بات ایسے ہوئے، ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ خواب کی بات کر رہے ہیں۔ تو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور اس کی اچھی تعبیر ہے، اس کی اچھی تعبیر ہے۔ وہ کیا کہ بھائی حکیم الامت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جس عالم کے ساتھ نسبت بنائی ہے، تعلق جوڑا ہے، آپ جس عالم کے ساتھ لگے ہو،
وہ متبع سنت ہے، یعنی سنت کے پیروکار ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو سیدھے رستے پہ لگا دیا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ تو اس کے یا کتابوں کے اندر یا بیانات کے اندر یا کوئی اور عالم نے یا کسی دیوبندی شخص نے یہ کہا ہو کہ میں اشرف علی تھانوی کلمہ پڑھتا ہوں، یا پھر انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا ہو جی میں کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، یا انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا ہو جی میرا کلمہ پڑھا کرو، میرے نام کا کلمہ پڑھا کرو، نہیں بھائی۔ جب اس مرید نے خواب کے اندر اس کلمے کو دیکھا، یہ کلمے الفاظ ان سے ادا ہوئے، تو وہ پریشان ہو کر اٹھے اور پریشانی کے عالم میں آئے۔ تو یہ بھی بات ایک بہت قابل غور ہے اور بہت مضبوط دلیل ہے کہ مرید ان کا پریشان ہو کر، وہ حالانکہ خواب کی بات ہے، پریشان ہو کر پھر صاحب کے پاس آ رہا ہے جی مجھے ایسا ایسا خواب آیا ہے۔ اگر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے کہ بھئی میرے نام کا کلمہ پڑھیے، اور اس کو خواب کے اندر پھر وہ کلمہ آتا اور وہ زبان سے ادا کرتا، اس کو کہتا واہ جی واہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، مجھے تو خواب کے اندر بھی آپ کا کلمہ ہی پڑھنا نصیب ہوا، بیداری کے اندر تو پڑھتا ہی تھا، جو آپ نے حکم دیا آپ تو خواب کے اندر میں آپ کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو شاباش دیتے، اس کو تھپکی دیتے اور کہتے کہ واہ بھائی واہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور بڑا اچھا تجھے فیض مل رہا ہے۔ وہ یہ کہتے نہیں بھائی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، بس انہوں نے یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ لگے ہو، آپ کا تعلق، آپ کی نسبت بہت اچھی ہے اور سیدھے رستے پہ اللہ پاک نے آپ کو لگا دیا ہے۔ اور خواب کے اندر دیکھیے جو نظر آتا ہے اس کی تعبیر وہی نہیں ہوتی۔ جو ماہرین ہیں تعبیر بتاتے ہیں تو ان کے پاس جائیے، ان کے پاس کبھی آپ کا اتفاق ہو بیٹھنے کا، ان سے ملنے کا، یا کوئی خواب آپ کو آتی ہے تو بھی عین ہی وہی نہیں ہوتا جو آپ خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کو ذکر فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر پاؤں میں بیڑیاں نظر آئیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ان بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں جو مجھے پاؤں کے اندر ڈلتی نظر آئیں، فرمایا کہ اس بیڑیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ اور بیڑیاں پاؤں میں ڈلنے کی وجہ سے اب بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جناب پاؤں میں بیڑیاں ڈل گئی ہیں، کاروبار بند ہو گیا ہے، ہر چیز کلوز ہو گئی ہے، نہیں بھائی۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح پھر ام فضل جو آپ کی چچی جان تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور خواب بیان فرماتی ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میرے جسم میں، میرے گود میں آ رہا ہے، میرے گود میں آ گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا اب ام فضل کی گود میں آ رہا ہے، بظاہر اتنا برا خواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ام فضل اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں آ کے کھیلے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، آتے امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں آ کے کھیلے۔ تو دیکھیے ہر چیز کا اسی طرح خواب کی جو بات ہے وہی اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر دیکھیے جس وقت تک کسی اہل علم کو دیکھیے اور ان کا تعلق اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اور اس کا تو کسی کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، یہ تو باپوں کو مانتے ہی نہیں ہے، بزرگوں کو مانتا نہیں ہے، اہل علم کو مانتے ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا علمی کام، نہ یہ مطالعہ کرتا ہے اور نہ جناب اس کا علمی ذوق ہے، نہ علمی شوق ہے، نہ علمی کتابی ہے، تو دیکھیے ایک ہوتی ہے مکھی، گندی مکھی، صحیح مکھی، تو یہ انہی مکھیوں میں سے ہے کہ جو صرف گندگی تلاش کرتا ہے، جہاں گندگی کا ڈھیر نظر آیا سارے جسم کو چھوڑ کر جہاں پہ کوڑا پھنسی ہوگی وہاں مکھی جا کے بیٹھے گی، وہاں منہ مارے گی۔ اور ان صاحب کا بھی یہی عمل ہے کہ ساری کتاب کو چھوڑ کر اور بار بار اسی بات کو ہائی لائٹ کرنا، ٹھیک ہے، بار بار اسی چیز کو لے کے سامنے آنا تاکہ امت کے اندر انتشار پھیلے۔ اب ہزار بار ہم مرتبہ کہہ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین نے محنت کی ہے، ہمارے اکابرین نے جو الحمدللہ ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا ہے، تو ایک وہ سیدھا رستہ ہے۔ اب یہ صاحب نے کسی سند کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھا نہیں، کسی کے ساتھ تعلق نہیں، محض کتابیں پڑھ کر عالم بن جانا، محض کتابیں پڑھ کر مطالعہ کر کے اور سر پہ پگڑی باندھ دینا، اور جناب میڈیا پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر، کیمرے میں آ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، اور تمام امت